السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام میں جناب آپ کے روحانی مسائل کا آپ کے مسائل کا روحانی حل. اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات رات 10 سے 10:30 کے درمیان. اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، تو آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل. تو آج اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے دو معزز مہمان صدیق برکاتی اور نجم خان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صدیق برکاتی صاحب چونکہ رمضان المبارک کی وجہ سے مصروفیات ہے، تو نجم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نجم سے بات کریں گے. نجم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. بابرکت مہینہ ہے یہ، اور اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت فضیلت رکھی ہے. چونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن کو اتارا ہے. تو سب سے بڑی جو فضیلت ہے رمضان المبارک کی وہ یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا. اور ایک اور مقام پر ہے قرآن پاک میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر میں بھی جتنی بھی روایات ہیں سب سے وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہے. تو قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے. اور دوسری جگہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی اس میں واضح ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک کو مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ وہ قرآن جو ایک معجزہ ہے، وہ قرآن جو ہم مسلمان کے لیے ہدایت ہے، جو مومنین کے لیے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اس قرآن کو، اس معجزے کو اس رمضان میں اتارا. یہ اس رمضان کی فضیلت ہے. اور اس رمضان کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح کے وقت تک کے لیے. یعنی جو پوری رات ہے لیلۃ القدر کی، وہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈھیروں جو ہے رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اس عالم دنیا پر، اور کئی فضائل ہیں لیلۃ القدر کے. تو وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی رکھی ہے. اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں وہ ہوتی ہے، 5 طاقر آتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے. انشاءاللہ جب اپن لیلۃ القدر پر پروگرام کریں گے آصف بھائی تو پھر اس میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا رمضان، یہ بتائیے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ 1 سے 10 تک، دوسرا 10 سے 20 تک، اور تیسرا 20. 3 عشروں میں رمضان. جی رمضان 3 عشرے جو ہوتے ہیں نا، پہلے روزے سے 10ویں روزے تک عشرہ رحمت، پھر 11ویں عشرے سے 20ویں روزے تک، 11ویں روزے سے عشرہ مغفرت، اس کے بعد پھر 21 سے 20 تک جو ہے عشرہ جہنم سے آزادی. تو یہ ایک اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا ہے. یہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، جیسے آج تیسرا روزہ گزرا، دیکھیے کتنی جلدی 3 روزے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. صحیح بات ہے. تو اسی طرح روزے بھی گزر جائیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ رحمتیں برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں اتنا سارے کام ہو جاتے ہیں کہ بہت جلدی گزر جاتا ہے. تو ابھی عشرہ رحمت چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں برکتوں کا خوب نزول فرما رہا ہے اپنے مومنین پر، اپنے مسلمین پر. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ
رحمتوں برکتوں کا نزول کی طلب کریں صحیح اور گناہوں سے توبہ کریں تاکہ وہ رحمتیں آپ تک پہنچیں. ظاہر ہے صحیح انسان جب گناہوں میں لدا ہوا ہوگا، گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، تو وہ رحمتیں جو آنے کا سلسلہ ہے وہ دنیا پر تو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے، لیکن اس انسان تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ گناہ گار ہے. تو گناہوں سے توبہ کرے، انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، صحیح اور خصوصاً اس مہینے میں بھی کوشش کرے، اور اس مہینے کے علاوہ 12 مہینے، کیونکہ انسان ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں ہر وقت گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اشرا رحمت ہے، اس میں جتنی رحمتیں برکتوں کا نزول اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ اسی صورت میں ہم تک پہنچ سکتی ہیں جب ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. صحیح اور اشرا مغفرت جو ہے اس کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ایک اعلان ہے کہ اشرا مغفرت ہے، مغفرت اللہ رب العزت دیتا ہے، لوگوں کو بخشتا ہے، لیکن جب انسان وہ مغفرت طلب کرنے کی کوشش کرے گا تبھی تو وہ حاصل ہوں گی. اب اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے مغفرت کا، لیکن انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، روزے نہیں رکھ رہا دن میں، اور رات کو بھی دیگر گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اور کاروبار کے اندر مصروف ہے کہ بھئی عید آنی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے. دیکھیں عید کی تیاری اپنی جگہ ہے، کرنی چاہیے، عید بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن ایسا نہ ہو نا کہ عبادت چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر بس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ذہن بنایا ہوا عید کی تیاری کرنی ہے. تو یہ غلط ہے. عید پہ تو 2-3 جوڑے آپ بنا لیں گے، اس کے لیے کتنے آپ کو 4 سے 5 ہزار روپے چاہیے ہوں گے، اور جو بھی آپ کے گھر والے ہیں ان کے لیے جو تھوڑے بہت آپ کو چاہیے ہوں گے، وہ آپ جو مختصر وقت میں جو ایک کام کا کرائٹیریا ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، اس میں بھی کریں گے تب بھی اللہ رب العزت آپ کو دے گا. جو صحیح آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے لازمی، وہ آپ کو مل کر رہے گا. صحیح آپ بھلے 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کام کریں، آپ کو ملے گا وہی جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے. تو وہ جو کرائٹیریا ہے اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کے اندر توجہ دیں. تو عبادت کی برکت سے آپ اگر مختصر وقت میں بھی کام کر رہے ہوں گے جی تو اس میں بھی آصف بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، انشاءاللہ کیونکہ بالکل اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میری عبادت کو اہمیت دے رہا ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہے اس نے، میرے لیے تراویح پڑھ رہا ہے، میرے لیے نمازیں ادا کر رہا ہے. تو کیونکہ اس کا یہ ٹائم ادھر اس جگہ پر لگ رہا ہے تو کیوں نہ اس کو مختصر وقت میں اتنا نواز دوں کہ یہ آسانی سے میری عبادت کر سکے. صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ پاک پھر ایسی صورت اور زیادہ آپ کو نوازے گا. تو یہ تو سوچ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں 1 گھنٹے تراویح میں لگاؤں اور روزہ رکھوں، روزہ جب رکھوں گا تو پتہ نہیں میری ہمت کیسی ہو، کام کر سکوں نہیں کر سکوں، تو یار نقصان ہو جائے گا کام کا، تو روزہ چھوڑ دو معاذ اللہ. ایسے لوگ کے ذہن ہیں، لوگوں کے ذہن ہیں اس طرح کے، اور تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یار 1 گھنٹہ ہم لگائیں گے تو پھر چھوڑو یار کام وام کر لیتے ہیں کچھ. تو یہ اس طرح کے ذہن ہے. اچھا یہاں پر جیسے جس جگہ میں موجود ہوں آصف بھائی، یہاں پر کچھ مسجد ایسی ہیں ماشاءاللہ وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. وہ نماز جو ہے تھوڑا ٹائم انہوں نے پیچھے کر لیا تراویح کی وجہ سے، عشاء جلدی کروا دیتے ہیں اور تاکہ تراویح جلدی ہو جائے. اس کے بعد پھر لوگ جو ہے وہ کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں. جیسے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا تو وہ جماعت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تراویح جو ہے نا سہولت ہو جاتی ہے. اچھا کچھ مسجد ایسی ہیں جہاں تھوڑی دیر سے ہوتی ہے. اچھا انہوں نے دیر سے بھی سہولت کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو مغرب سے عشاء تک زیادہ ٹائم مل جائے تو وہ سہولت سے دیر سے پڑھ لیں. تو ہر طرح کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں اس دنیا میں، انسان کوشش کرے تو ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. تو یہ جو ذہن ہوتا ہے کسی کا کہ ہم اگر کمائی کے بجائے عبادت میں توجہ دیں گے تو ہمارا ٹائم وہاں لگے گا تو ہم کمائیں گے کم، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت جو آپ کماؤ گے اسی میں اتنی برکت کر دے گا اس عبادت کی برکت سے کہ آپ کا پھر پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ بھرپور پورا ہوگا. صحیح یہ میں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ پورا نہیں ہوگا بلکہ بھرپور طرح سے پورا ہوگا، کیونکہ اصل چیز برکت ہے، رحمت ہے. اور اس کو جب اللہ رب العزت رکھے گا جب آپ کی طرف سے توجہ ہوگی اللہ کی جانب. صحیح صحیح. جی آصف بھائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اہتمام کیسے کیا جائے رمضان المبارک کا، اہتمام ذرا بتائیے گا، کیونکہ شروع کے روزے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، اس کا اہتمام کیسا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، آپ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا تمام. جی بالکل. دیکھیں اہتمام جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو اہتمام کی نیت ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہونی چاہیے. یہ میں